پرنسپلز ہمیں قرآن مجید کی صورت میں ہی ملتے رہیں گے۔ ایک اور اہم پہلو جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ آسمانی کتابیں تو بے شمار ہیں، قرآن مجید کو باقی کتابوں پر امتیاز کیوں حاصل ہے، اور قرآن مجید پر ایمان اس حوالے سے کہ یہ جامع ہے اور اس کو ایک فائق برتری حاصل ہے باقی کتابوں پر، اس حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سی ڈسٹنکشنز ہیں قرآن پاک کی باقی کتابوں پر جس کی وجہ سے اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ سب سے پہلی جو بنیادی طور پہ بات سمجھنے والی ہے کہ قرآن مجید کلام نفسی اور کلام لفظی کا جو اس کے اندر فرق ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جتنے انبیاء پر اللہ رب العزت نے کتابوں کو بھیجا اس کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، تمام کتب اور صحف سماوی کی حقیقت یہ تھی کہ قرآن کے معنی و مفہوم انبیاء علیہم السلام کے قلوب پر القاء کر دیے جاتے تھے۔ اس نازل شدہ وحی کو انبیاء کرام علیہم السلام اپنے مفہوم کا جامہ پہنا کر امت کے سامنے پیش کرتے تھے، یعنی ان کے قلب پر وحی کر دی جاتی اور وہ اپنے الفاظ میں اس کو بیان کر دیتے۔ اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے لفظاً بھی اور معناً بھی دونوں حضور علیہ السلام پر نازل فرمائے۔ اس کو سورہ الشعراء نے بیان کیا ہے۔ سورہ الشعراء کی آیت نمبر 193 اور 195 میں ارشاد ہوتا ہے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ اس کلام کو امانت دار فرشتہ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر نازل ہوا ہے آپ کے قلب پر عربی زبان میں، تاکہ آپ بھی نافرمانوں کو ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ تو نافرمانوں کو ڈرانے والوں میں سے ہونے کے لیے قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ یہ لفظاً بھی نازل ہوا اور معناً بھی نازل ہوا۔ اس پر جو سب سے اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا جو نام رکھا ہے یہ بھی الہامی ہے۔ پہلی جو کتب ہیں ان کے حوالے سے ہمارے پاس تفصیلات موجود نہیں، مگر قرآن مجید کا خود نام اللہ تعالیٰ نے سورہ الواقعہ میں ذکر کیا، سورہ البروج میں ذکر کیا، فرمایا انہ لقرآن کریم، دوسرے مقام پہ فرمایا بل ہوا قرآن مجید، بلکہ وہ قرآن مجید ہے۔ تو اس سے یہ بات آپ دیکھیے، آپ اگر بائبل کا مطالعہ کریں، بائبل کے دو حصے ہیں، اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ، عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید۔ اس میں کوئی ایسا ذکر نہیں ہے کہ اس کا نام بائبل ذکر ہو۔ یہ قرآن مجید کی ڈسٹنکشن ہے کہ اس کا نام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا۔ دوسری اہم بات جو قرآن مجید کو امتیاز حاصل ہے باقی آسمانی کتابوں پر وہ یہ ہے کہ قرآن مجید تحریف و تبدل سے محفوظ ہے۔ اس کے اندر وہ تحریف نہیں ہوئی، اس کے اندر وہ تبدیلیاں نہیں ہوئیں جو آسمانی کتابوں میں لوگوں نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کر دی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہی نہیں تھی، اس لیے لوگ اس کے اندر تبدیلیاں کرتے رہے، تغیر تبدل ہوتا رہا۔ مگر جب قرآن مجید فائنل ورژن آف ڈیوائن گائیڈنس نازل ہوا تو اللہ رب العزت نے لفظاً اور معناً اس کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھا لیا۔ اور قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے سورہ الحجر آیت نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ گویا تاریخ مذہب عالم میں، مذاہب عالم کی تاریخ پر اگر غور کیا جائے تو اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کبھی پہلے کیا ہی نہیں تھا۔ For the first time in world religion's history, Allah Almighty has taken and He has given this guarantee that I will be the protector and preserver of the Quran۔ تو فرمایا ہم نے اس کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔
اور دوسرے مقام پہ سورہ القیامہ کی آیت نمبر 17 اور 19 میں ارشاد ہوتا ہے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، بے شک ہمارے ہی ذمہ ہے اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھوانا۔ جب ہم اس کو پڑھوا چکیں تو آپ اس کے پڑھے ہوئے کی پیروی کیجئے، پھر اس کا بیان بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ تو قرآن مجید کا بیان کرنا، اس کا پڑھوانا، اس کے الفاظ، اس کے معنی کا تحفظ، یہ اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ اس کی ذمہ داری لی۔ یہی وجہ ہے کہ 1500 سال بیت گئے، قرآن مجید لفظی طور پہ بھی محفوظ ہے اور معنوی طور پہ بھی محفوظ ہے۔ اس پر اللہ رب العزت کا اہل ایمان کو جتنا بھی شکر بجا لائیں وہ کم ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو تم کو اور زیادہ نعمتیں ادا کروں گا، اور ناشکری کرو گے تو یہ سمجھو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو قرآن مجید کا تغیر و تبدل سے محفوظ ہونا، اصل حالت میں آج 1500 سال بیت جانے کے بعد بھی ہونا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر مہربانی ہے اور انسانیت پر مہربانی ہے، اور ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ قرآن مجید آج اپنی اصل حالت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہاں پہ ایک اور اہم امتیاز جو قرآن مجید کا باقی کتب پر ہے وہ یہ بھی ہے کہ قرآن مجید ناسخ ہے تمام سابقہ کتب کا۔ سابقہ کتب منسوخ ہو گئیں اور قرآن مجید ان کا ناسخ ہے۔ اس کو قرآن مجید نے بیان بھی کیا۔ اب قرآن مجید کیونکہ لیٹسٹ ورژن ہے، اب اس پر پہلی کتابوں پر ایمان ضروری ہے، مگر جب عمل کرنے کی باری آئے گی، جب احکامات کے نافذ کرنے کی باری آئے گی تو پھر قرآن مجید پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ قرآن مجید ناسخ کیسے ہے؟ اللہ رب العزت نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 106 میں ارشاد فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منہا او مثلہا، ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے فراموش کر دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیت بھیج دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں پر عمل کرنے کو منسوخ کر دیا اور فائنل ورژن انسانیت کو عطا کیا۔ اب ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ قرآن مجید انسانیت کے تمام دکھوں کا مداوا ہے، انسانیت کی ہر ضرورت کا اس میں علاج موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، سورہ المائدہ آیت نمبر 44۔ اور جو لوگ خدا کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، ایسے لوگ ہی کافر ہیں۔ تو قرآن مجید کے مطابق فیصلہ کرنے سے ہی انسانیت کی فلاح اور نجات ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے بڑا ہی معنی خیز بیان فرمایا، سورہ النساء کی آیت نمبر 60 میں اللہ رب العزت نے فرمایا الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، سورہ النساء آیت نمبر 60۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نازل کی گئی، اور ان پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، لیکن اپنے معاملات کو فیصلے کے لیے طاغوتی آقاؤں کے پاس لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ طاغوت کو نہ حکم مانے۔ قرآن مجید نے بڑا کیٹیگوریکلی بیان کر دیا کہ طاغوتی طاقتیں کیا ہیں۔ طاغوتی طاقتیں وہ ہیں مغربی سرمایہ دارانہ طاقتیں، استحصالی طاقتیں، سامراجی طاقتیں اور اشتراکی تہذیب، یہ ساری طاغوت ہیں جس کو قرآن مجید نے اس آیت میں بیان کیا کہ انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی وہ اسی سے ہی ممکن ہے کہ قرآن مجید پر صحیح معنوں میں عمل کیا جائے اور اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کیا جائے۔ قرآن مجید کا ایک اور امتیاز بھی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو جامع بنایا اور اس کو ایک آفاقی پیغام والا بنایا۔ جامعیت اور آفاقیت قرآن مجید کی یہ ایک اور امتیاز ہے باقی کتابوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کامل ترین کتاب بنایا۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 89 میں، فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اور ہم نے اس قرآن میں سب باتیں طرح طرح سے بیان کر دی ہیں مگر اکثر لوگوں نے انکار کے سوا قبول نہ کیا۔ یعنی قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو جامع بھی ہے، کامل بھی ہے، اور انسانیت کی ہر شعبہ زندگی میں رہنمائی بھی کرتی ہے۔ دوسرے مقام پر سورہ الحج کی آیت نمبر 10 میں فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اس نے تو ہدایت قرآن مجید کی صورت میں عطا کر دی ہے۔ قرآن مجید میں انسانوں کے ہر دکھ کا مداوع ہے، قرآن مجید میں ہر مرض کا علاج موجود ہے، قرآن مجید میں جملہ انسانی مشکلات کا حل موجود ہے۔ اس سے بڑھ کے انسانیت پر اور رحم کیا ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورت میں ہمیں کتاب عطا کی۔ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ قرآن مجید کا پیغام اور اس کے اندر جو معنی ہیں، جو اس کے الفاظ ہیں، یہ ابدی ہیں، یہ ابد الآباد تک بنی نوع انسان کے لیے خداوند تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور یہ ان کی رہنمائی کرتی رہے گی۔ قرآن کی جامعیت کی بات چل رہی ہے، میں یہاں پر سورہ النحل اس کی آیت نمبر 89 آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جو ہر شے کا تفصیلی بیان کرنے والی ہے۔ ہر چیز کا ڈیٹیلڈ اکاؤنٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 111 میں ارشاد فرمایا وَتَفْصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ، قرآن تو ہر شے کی تفصیل بیان کرنے والا ہے۔ سورہ الانعام اس کی آیت نمبر 38 میں فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اے لوگو، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اپنی تخلیق کردہ کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جس کی تفصیل قرآن میں نہ ہو۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، جو کچھ اللہ نے تخلیق کیا ہے اس سارے کی ڈیٹیل قرآن مجید میں دے دی ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون قرآن مجید سے وہ ڈیٹیل حاصل کر سکتا ہے، کون اس کو سمجھ سکتا ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 59 بھی ہماری توجہ چاہتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، بڑا معنی خیز بیان ہے۔ فرمایا اس کائنات میں کوئی خشک و تر ایسی نہیں، کوئی خشک اور تر ایسی چیز نہیں ہے جس کا بیان کلام پاک میں موجود نہ ہو۔ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی کائنات ہے وہ یا خشک ہے یا تر ہے، وہ بحر و بر ہوں، وہ شجر اور حجر ہوں، وہ زمین و آسمان ہوں، وہ جمادات و نباتات ہوں، وہ جن و انس ہوں، وہ خاکی ذرات ہوں، وہ آبی قطرات ہوں، وہ حیوانات ہوں، غرض اللہ کی جتنی مخلوق ہے وہ ساری رطب و یابس، یا خشک ہے یا تر ہے، قرآن مجید نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، جو قرآن مجید کے ساتھ جڑتا چلا جائے گا اس پر الہی اور الوہی کلام کے اثرات اور اس کے جو راز ہیں وہ اس پہ فاش ہوتے رہیں گے اور وہ ان کو جانتا رہے گا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اس کی آیت نمبر 12 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہم نے قرآن میں ہر چیز کا الگ الگ مفصل بیان کر دیا ہے۔ تو گویا قرآن پاک ان ساری تفصیلات کو انسان کو عطا کرتا ہے اگر وہ جاننے کی کوشش کرے۔ یہاں پہ میں علامہ برہان الدین کی وہ بات کوٹ کرنا چاہتا ہوں جسے الاتقان میں بیان کیا گیا۔
وہ کہتے ہیں کہ ما من شیء فہو فی القرآن او فیہ اصلہ، الاتقان میں بیان کیا ہے کہ کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں جس کا ذکر یا اس کی اصل قرآن سے ثابت نہ ہو۔ یہ الاتقان میں بیان کیا گیا ہے کہ ہر چیز یا اس کی اصل کا بیان ہمیں قرآن مجید میں مل سکتا ہے۔ معزز حاضرین و سامعین، اگر قدرت کی طرف سے کسی کو نور بصیرت حاصل ہو، انشراح صدر ہو چکا ہو، حجابات اٹھ چکے ہوں، اور رب ذوالجلال نے اس کے سینے کو قرآنی معارف کا اہل بنا دیا ہو، تو اسے ہر شے کا تفصیلی بیان قرآن مجید میں نظر آ جائے گا۔ امام سیوطی علیہ الرحمہ نے فرمایا الاتقان کے اندر کہ ما من شیء الا یمکن استخراجہ من القرآن لمن فہمہ اللہ، جس کو اللہ پاک نے فہم عطا کر دیا اس کے لیے قرآن سے ہر بات کا استنباط ممکن ہے۔ تو گویا قرآن سے ہر بات کا استنباط ممکن ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے پردے اٹھا دیے ہوں تو اس کو قرآن مجید سے ہر چیز مل سکتی۔ اب یہ چند قرآن مجید سے میں نے استشہاد اور استدلال کے طور پہ آیات پیش کی ہیں۔ اب کیا قرآن مجید سے کچھ اس کی عملی شہادتیں بھی ملتی ہیں، اس کے کچھ سبسٹینشل پروفس بھی ہیں؟ اس کو جاننے کے لیے پہلی شہادت قرآن مجید کی سورہ المنافقون اس کی آیت نمبر 11 کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے 63 برس کی ظاہری زندگی عطا کی۔ یہاں پہ ارشاد ہوتا ہے قرآن مجید میں سورہ المنافقون میں ارشاد ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، سورہ المنافقون آیت نمبر 11، کہ جب کسی کی اجل آ جائے تو اللہ تعالیٰ ایک لمحہ کی بھی تاخیر نہیں کرتا۔ اہل علم و بصیرت جانتے ہیں کہ اس کے نزول کے وقت اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا اشارہ تھا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، سورہ المنافقون آیت نمبر 11۔ یہ آیت سورہ المنافقون کی ہے، اور جو قرآن مجید کی 63 یہ سورت ہے سورہ المنافقون، اس کا نمبر ہے 63۔ پھر یہ آیت بھی سورت کی آخری آیت ہے۔ غور طلب ہے یہ بات، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ تغابن کو منتخب فرمایا۔ تغابن ناپید ہو جانے اور ہست سے نیست ہو جانے کو کہتے ہیں۔ تو اس میں گویا اشارہ تھا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ ایک تو سورہ منافقون المنافقون جس کا نمبر 63 ہے، اور اس کے بعد سورہ تغابن جس کا معنی ہی ہست سے نیست ہو جانے کے ہیں۔ تو یہ بات بھی اہل علم نے قرآن مجید سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کی نکال لی، اور یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دور اور قیامت کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ جامع ترمذی میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، یعنی میں اور میرا دور اور قیامت دونوں آپس میں ان 2 انگلیوں کی طرح متصل ہیں، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا۔ تو گویا قرآن کے اسرار و رموز کوئی جاننے والا ہو تو اس پر قرآن مجید اپنے اسرار بیان کرتا ہے، اس پر وہ راز منکشف ہوتے ہیں، لیکن ہر کسی کو یہ صلاحیت، یہ لیاقت اور یہ ملکہ حاصل نہیں ہے۔ ایک اور شہادت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ترجمان القرآن بھی کہا اور آپ کا لقب عطا کیا۔ جبرائیل امی نے خوشخبری دی تھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کہ عبداللہ ابن عباس اس امت کے سب سے بڑے عالم ہوئے ہیں۔ سب سے بڑے عالم ہونے کی خوشخبری حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جبرائیل امی نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے فرمائی۔
آپ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ صحبت نبوی کے فیضان سے مجھے قرآن کی اس قدر معرفت حاصل ہو چکی ہے کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو قرآن کے ذریعے تلاش کر لیتا۔ الاتقان میں امام جلال الدین سیوطی نے بیان کی ہے، لو داع لی اکال بعیر لوجدتہ فی کتاب اللہ، میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو قرآن مجید کے ذریعے سے میں اسے تلاش کر لیتا ہوں۔ یہ اندازہ لگائیے کہ قرآن مجید کی کتنی برکات ہیں اور کتنی اس کے اندر معارف اور رموز ہیں۔ ایک اور شہادت تسخیر مہتاب کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں سورہ الانشقاق اس کی آیت نمبر 18 سے 20 ہماری توجہ چاہتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق فما لهم لا یؤمنون، قسم ہے چاند کی جب وہ پورا ہو جائے، یقیناً تم طبق در طبق اوپر جاؤ گے، پس انہیں کیا ہے پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اس میں تسخیر مہتاب کی طرف اشارہ ہے۔ والقمر اذا اتسق، قسم ہے چاند کی جب وہ پورا ہو جائے۔ ہم سب کے علم میں ہے کہ امریکی سائنسدانوں نے تسخیر مہتاب کا عظیم کارنامہ سر انجام دیا، اور وہ 3 سائنسدان تھے جو جنہوں نے تسخیر مہتاب کا مرحلہ طے کیا، اور اس کو اس آیہ پاک میں بیان کیا گیا کہ وہ تسخیر ہو جائے گا، اس کا یہاں پہ بیان ہے۔ پھر دیکھیے کہ فرمایا والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق فما لهم لا یؤمنون، قسم ہے چاند کی جب وہ پورا ہو جائے، یقیناً تم ایک طبق سے دوسرے طبق تک جاؤ گے۔ تو یہ طبق در طبق جانا، تسخیر مہتاب کے مراحل طے کرنا، یہ قرآن مجید نے بیان کیے ہیں۔ اب یہ انسان کتنے رموز اور معارف اس سے حاصل کر لیتا ہے، یہ اب انسانوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور یہ بات بھی بڑی توجہ طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی قرآن مجید کے اصول و ضوابط کے مطابق کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تسخیر کائنات آسان کر دے گا۔ اب یہاں پہ میں سائنسی حوالے سے کیونکہ بات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو انسان کے لیے مسخر کیا ہے۔ سورہ الجاثیہ کی آیت نمبر 13 میں ارشاد ہوا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور اس نے زمین اور آسمان کی ہر چیز تمہارے لیے اپنی طرف سے مسخر کر دی ہے۔ تو یہ زمین و آسمان اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ وہ اس کائنات کے انسان کتنے راز جان سکتا ہے، اس کو انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہاں پہ میں حوالہ دینا چاہوں گا ایک فرینچ اسکالر، فرانسیسی اسکالر مورس بکائے کا، کہ جنہوں نے کتاب لکھی دا بائبل دا قرآن اینڈ سائنس۔ اس کے اندر انہوں نے قرآن مجید کے ان حقائق کو کسی حد تک بیان کیا ہے اور اس کو اپریشیٹ کیا ہے کہ تسخیر کائنات کی طرف قرآن مجید نے رہنمائی کی ہے، اور اس کا انہوں نے جا بجا اس کا ذکر کیا ہے اپنی کتاب دا بائبل دا قرآن اینڈ سائنس کے اندر۔ تفصیلات وہاں جا کے دیکھی جا سکتی ہیں۔ ایک اور قرآن پاک کے جامع ہونے کی شہادت یہ بھی ہے کہ قرآن مجید ہمیں ہر حوالے سے رہنمائی مہیا کرتا ہے۔ قرآن مجید انسان کی نجی زندگی ہو اس کے حوالے سے بھی رہنمائی عطا کرتا ہے، ہماری فکری ضرورت ہو اس کی بھی رہنمائی عطا کرتا ہے، ہماری پریکٹیکل ضرورت ہو اس کو بھی پورا کرتا ہے، ہمارا زندگی کا مذہبی پہلو ہو، روحانی پہلو ہو، سیاسی پہلو ہو، مادی پہلو ہو، عائلی اور خاندانی پہلو ہو، سماجی اور معاشرتی کوئی مسئلہ ہو، سیاسی اور معاشی مسئلہ ہو، تعلیمی اور ثقافتی مسئلہ ہو، حکومت و سلطنت کے حوالے سے کوئی بات ہو، اداروں کی تشکیل کی کوئی بات ہو، ہر حوالے سے قرآن مجید ہماری رہنمائی کرتا نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ جب ہم قرآن مجید کے موضوعات پر توجہ کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی ایک بہت بڑی ورائٹی ہے. قرآن مجید کے موضوعات کے حوالے سے بھی بڑی ورائٹی ہے. علماء نے اس پر بڑا تفصیل کے ساتھ بات کی ہے. میں یہاں پر ایک معروف قول کے مطابق یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید کی کل آیات 6666 ہیں. ایک معروف قول ہے. اور تقسیم اس کے اندر احکامات کی کیسے ہے، ان آیات کی تقسیم کیسے ہے، علماء نے بیان کیا کہ ان کے اندر آیات امر 1000، آیات نہی 1000، آیات وعدہ 1000، آیات وعید 1000، آیات مثال 1000، آیات قصص 1000، آیات تحلیل 250، آیات تحریم 250، آیات تسبیح تقریباً 100 کے قریب. تو یہاں سے بھی آپ اندازہ لگائیے کہ اوامر ہوں، نواہی ہوں، وعد و وعید ہو، آیات تحریم ہوں، آیات تحلیل ہوں، تو وہ ساری قرآن پاک نے بیان کر دی ہیں. اور اس سے انسان کتنا علم دنیا کے حوالے سے، تسخیر کائنات کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے، اپنی زندگی سنوارنے کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے سے اور اللہ تعالیٰ سے علوم غیبیہ کے جاننے کے حوالے سے کوئی انسان کتنی رہنمائی لیتا ہے. یہ اب انسان کا اپنا دامن ہے اور وہ کس حد تک اس سے فیض یاب ہوتا ہے جو اس قرآن کے ساتھ وابستگی رکھتا ہے. یہاں پہ میں سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کتاب نقل کرنا چاہتا ہوں جسے انہوں نے اپنی کتاب الام میں نقل فرمایا اور امام جلال الدین سیوطی نے اسے پھر کوٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں ما بلغنی حدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی وجہہ الا وجدت مصداقہ فی کتاب اللہ، کہ آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مجھے ایسی نہیں ملی جس کا واضح مصداق میں نے قرآن مجید میں نہ پایا. یہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. قرآن کے اندر بے شمار علوم ہیں. قاضی ابو بکر بن عربی اپنی کتاب قانون التاویل میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ قرآنی علوم کی تعداد تقریباً 77,450 ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے کلمات کی تعداد بھی تقریباً 70,450 ہے. تو گویا الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن، اس کا ایک ایک حرف، قرآن مجید کا ایک ایک لفظ اپنے اندر علوم سموئے ہوا ہے. انسان اس قرآن سے کتنا فیض یاب ہوتا ہے یہ اب اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اسرار و رموز انسان کے لیے کتنے کھولتا ہے اور یہ انسان کس حد تک اس کے اندر علم حاصل کر سکتا ہے، یہ انسان کے اوپر اور خدا کے اوپر ہے کہ وہ اپنے بندے کو کتنا علم عطا کرے. بے شمار چیزیں قرآن مجید میں ہیں، تفصیلات ہیں. وہ فلسفہ کی باتیں ہوں، وہ سائنس کی باتیں ہوں. آج بہت سارے سائنسی حقائق قرآن مجید نے بیان کر دی ہیں. قرآن پاک کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، مگر بہت سارے سائنسی حقائق قرآن مجید کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں. اور سینکڑوں آیات ایسی ہیں جو سائنسی حقیقتوں کو آشکار کرتی نظر آتی ہیں. میں قرآن مجید کی ایک آیت اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. اور بھی سینکڑوں آیات ہیں. اس وقت سائنس اور قرآن ہمارا موضوع نہیں. میں ایک آیت اس کائنات کی تخلیق کے حوالے سے، جو سائنس جس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ یہ کائنات ایک اکائی سے پیدا ہوئی، ایک یونٹ سے پیدا ہوئی، اس کا ذکر بھی قرآن مجید نے بیان کیا ہے. سورہ الانبیاء آیت نمبر 30 سے 34 کا مطالعہ اگر کیا جائے، اللہ رب العزت نے فرمایا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض قانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون. آج سائنس اس بات کو مانتی ہے کہ اس کائنات کا وجود ایک اکائی سے ہوا
اور آج سائنس اس بات کو مانتی ہے کہ جتنے جاندار ہیں یہ پانی سے پیدا ہوئے۔ قرآن مجید نے اس چیز کو یہاں پر سورہ الانبیاء میں بیان کیا ہے۔ فرمایا کیا ان کافروں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ کائنات کے بالائی اور زیریں حصے دونوں باہم پیوست تھے، یعنی ایک تخلیقی وحدت یونٹ آف کریشن کی صورت میں موجود تھے۔ ہم نے ان دونوں کو جدا کر کے کھول دیا اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے تخلیق کیا۔ آج مسلمان سائنسدانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ قرآن مجید پر غور و فکر کریں، تدبر کریں اور اس سے وہ راز جان سکیں جو قرآن مجید نے 1500 سال بیان کر دیے ہیں۔ آج ضرورت اس چیز کی ہے، مسلمان سائنسدانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ قرآن مجید کو سائنسی حوالے سے ایکسپلور کیا جائے۔ اب یہ بے شمار چیزیں ہیں، اس کی تفصیلات کا اس وقت نہیں ہے۔ قرآن مجید کو جو امتیاز ہے باقی کتابوں پر، اس کی ایک اور شہادت یہ ہے کہ قرآن مجید تمام الہامی کتب کے ثمرات و مطالب کا جامع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ساری خوبیاں جو پہلی الہامی کتابوں میں رکھی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن پاک میں جمع کر دیا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 104 کتابیں نازل فرمائیں جن میں کائنات کے تمام علوم و معارف بیان کیے۔ پھر جملہ علوم و معارف کو حضرت حسن بیان کر رہے ہیں، جملہ علوم و معارف کو 4 کتابوں تورات، زبور، انجیل اور قرآن میں جمع کر دیا۔ پھر ان میں سے پہلی 3 کتابوں کے تمام معارف کو قرآن حکیم میں جمع فرمایا، اور اس طرح یہ قرآن ایسی جامع کتاب قرار پائی کہ ابن ابی فضل المرسی بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن نے اول سے آخر تک، ابتدا سے انتہا تک کائنات کے تمام علوم و معارف کو اپنے اندر اس طرح جمع کر لیا ہے کہ فی الحقیقت خدا اور اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا ان علوم کا احاطہ نہ کوئی آج تک کر سکا اور نہ کر سکے گا۔ امام جلال الدین سیوطی نے ابن فضل کی اس بات کو نقل کیا ہے۔